میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ میرے ہونٹوں پہ جم گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کے اس کو کچھ کہتی یا سمجھاتی وہ پلٹ کے بھاگ گئی تھی۔ میرے عاشق نے آہستہ سے مجھے کہا تھا کہ یہ بہت برا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تمہاری بیٹی نے کسی کو کچھ بتا دیا تو ہم دونوں کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی بے یقینی، گھبراہٹ اور خوف کی آمیزش تھی۔ تب میں نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی اور میں اپنے محبوب سے پوچھنے لگی کہ کیا وہ سب کچھ سمجھ گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے زمین میرے نیچے سے کھینچ لی۔ تب میرا محبوب مجھے کہنے لگا کہ ہمیں میری بیٹی کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اس نے کسی کے سامنے کچھ کہہ دیا تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ میں بہت مشکل سے اس بات کے لیے راضی ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اولاد تو مجھے اور مل ہی جائے گی، مگر اس جیسا چاہنے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو بے ہوش کر دیا اور پھر میں اور میرا محبوب رات کے اندھیرے میں جب میرا شوہر سو گیا تو اسے لے کر پاس والے قبرستان چلے گئے، اور پھر وہ دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا نام ماہنور ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک چھوٹا سا خوشحال گھرانہ تھا۔ ابا کو تو ہم بہنوں سے بہت زیادہ پیار تھا اور وہ ہماری ہر خوشی اور ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ ہم بہنیں بھی پڑھ لکھ کے کامیاب ہو جاتیں اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو کے یہ ثابت کر دیتی کہ بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہوتی۔ میں اپنے دونوں بہنوں سے چھوٹی تھی، اس لیے سارے گھر بھر کی لاڈلی بھی تھی۔ سب مجھے پیار سے نور کہتے تھے۔ میں سب کی لاڈلی تو تھی ہی، مگر میرا دل پڑھائی میں کم ہی لگتا تھا۔ البتہ مجھے بچپن سے فلمیں، ڈرامے دیکھنے کا شوق تھا، اور فلم ڈرامے بھی وہ جو رومانس سے بھرپور ہوتے۔ تب میرا دل چاہتا کہ کوئی مجھے بھی ویسے ہی پیار کرنے والا ہوتا۔ میرے خواب اپنے دونوں بہنوں سے بالکل الگ تھے۔ میں بچپن سے ہی یہ دیکھتی آئی تھی کہ جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی اس کے پاس ڈھیر سارے نئے کپڑے آتے تھے اور وہ ہر وقت بن سور کے رہتی تھی۔ اس کے پاس ہر وہ چیز ہوتی تھی جس کی مجھے حسرت تھی۔ اس کے علاوہ اس کا شوہر اس کو بہت محبت کرتا تھا۔ اس لیے میں بچپن سے ہی اپنی آنکھوں میں ایک خواب سجا چکی تھی کہ میں بھی دلہن ضرور بنوں گی، تاکہ میرا شوہر بھی ہر وقت میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرتا رہے اور میرے ناز نخرے اٹھائے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری بھی شادی کسی بہت اچھے گھر میں ہو جائے اور میں بھی ہر وقت نئے نئے کپڑے پہن کے تیار ہو کے رہا کروں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہر دوسرے دن گھومنے پھرنے جایا کروں، جیسے کہ فلموں ڈراموں میں ہوتا تھا۔ مگر مجھ سے پہلے میری دونوں بہنوں کی شادی ہونا باقی تھی، اس لیے مجھے ان سب کے لیے ایک طویل انتظار کرنا پڑا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری یہ خواہش بڑھتی ہی چلی گئی تھی کہ کوئی تو ہوتا جس سے میں پیار بھری باتیں کرتی رہتی۔ وقت پر لگا کے اڑنے لگا اور ہم تینوں بہنیں بڑی ہو گئیں۔ ابا نے دونوں بڑی بہنوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ ابا خود بھی ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی بھی جن سے ہو وہ بھی سرکاری ملازمت ہی کرتے ہوں، کیونکہ مہنگائی کے دور میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں در بدر ہو جائیں۔ اس لیے ابا نے رشتہ ڈھونڈتے ہوئے صرف ایک ہی بات کا خیال رکھا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے شوہر سرکاری نوکری کرتے ہوں، اور جلد ہی ان کو اپنی پسند کے داماد مل بھی گئے۔ میری دونوں بہنوں کی شادیوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اماں اور ابا خوش تھے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے اچھے گھر مل گئے۔ میری بڑی بہن ہمنا کی شادی ایک بینک آفیسر سے طے ہوئی، جبکہ دوسری بہن زرنش کی نسبت ایک سرکاری انجینئر سے ہو گئی۔ دونوں کی عمر میں 2 سال کا ہی تو فرق تھا، اس لیے ابا نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی گھر سے رخصت کر دیا۔ میں چھوٹی تھی مگر اماں کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں پورا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ اب میرے لیے بھی تو ابا کو ایک لڑکا ڈھونڈنا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھی کہ جیسے جیسے بہنیں رخصت ہوں گی میری باری بھی آ جائے گی اور آخرکار مجھے بھی کوئی ایسا مل جائے گا
جو ہر وقت میرے ساتھ پیار بھری باتیں اور رومانس کرے گا۔ مجھے بہنوں کی شادی کی بے حد خوشی تھی، مگر ساتھ ساتھ یہ خوشی بھی تھی کہ اب ابا میرے بارے میں بھی سوچیں گے اور میں بھی دلہن بنوں گی اور میری زندگی میں بس محبت ہی محبت رہ جائے گی۔ ابا نے دونوں بہنوں کی شادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہمنا اور زرنش جب دلہنیں بن کے ہمارے گھر سے رخصت ہوئیں تو اماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور ابا نے بھی نظریں چرا لی تھیں، مگر میں ان بہنوں کے بعد اب اپنی شادی شدہ زندگی کے حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میری بہنوں کو ان کے ہم سفر مل گئے تھے اور وہ ان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گی اور ہر وقت بن سنور کے رہیں گی، جیسے میں نے ہمیشہ فلموں میں دیکھا تھا۔ بہنوں کے جانے کے بعد میں اماں اور ابا کی اکلوتی بیٹی رہ گئی۔ ابا نے میری پڑھائی پہ مزید توجہ دینی شروع کر دی، مگر میرے دل میں صرف ایک خواہش تھی اور وہ تھی شادی کی، ایک محبت کرنے والے ہم سفر کی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے میری بھی شادی ہو جاتی اور میری زندگی میں بھی خوشیوں کی بہار آ جاتی۔ میں بھی ہمنا اور زرنش کی طرح بن سنور کر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی اور سب مجھے بھی دیکھ کے رشک کرتے۔ ابا کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ جیسے انہوں نے بڑی دونوں بہنوں کی شادی اچھی جگہ کی تھی، ویسے ہی میرے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ تلاش کرتے۔ ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تو اماں ہر وقت دعاؤں میں لگی رہتی۔ روز نئی امید، روز نئی بات۔ میں بھی ہر رات اپنے خوابوں کے شہزادے کا تصور کرتی اور یہی سوچتی رہتی کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنے شوہر کو کبھی اپنے پاس سے دور نہیں جانے دوں گی، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتی رہوں گی۔ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو مجھے عزت دے گا، چاہت دے گا اور سب سے بڑھ کے مجھے محبت دے گا، میری ہر چھوٹی خواہش کو آنکھوں کی روشنی سمجھے گا۔ میں اسے جب بھی بلاؤں گی وہ بھاگتا ہوا میرے پاس چلا آئے گا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا جوش تھا، ایک انجانی خوشی تھی، جیسے میری کوئی پرانی دعا اور خواہش اب پوری ہونے والی تھی۔ میرے لیے بہت سے رشتے آئے تھے، مگر ابا کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کسی سرکاری افسر سے ہوتی، لیکن مہنگائی کے دور میں سرکاری نوکریاں ملنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب کافی عرصہ ابا کو میرے لیے کوئی رشتہ پسند ہی نہ آیا، تب اماں نے ہی ابا کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر میرے لیے کسی ایسے لڑکے کا رشتہ ڈھونڈے جو 2 وقت کی روٹی کما کے مجھے کھلا سکتا ہو۔ جب ابا ہر آنے والے رشتوں کو انکار کر دیتے تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے ابا جان بوجھ کے ہی مجھے گھر سے رخصت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میں ان کی آخری بیٹی جو رہ گئی تھی، اور اگر میں بھی ان کی دہلیز سے چلی جاتی تو وہ دونوں اکیلے رہ جاتے۔ مجھے اماں ابا کی تنہائی سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے تو پرواہ تھی تو صرف ایک ہی بات کی کہ اماں ابا تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی مجھے بھی پیار کرنے والا ہو۔ جب ابا کو میرے لیے کوئی رشتہ پسند نہ آتا تو میرے اندر اکثر ایک بغاوت سی جنم لینے لگی۔ جب بھی اماں کسی رشتے کی بات چھیڑتی اور ابا ٹھنڈی سانس بھر کے کہتے نہیں وہ لڑکا میری بیٹی کے لائق نہیں، تو میرا دل کرتا کہ میں چیخ کے ابا سے کہوں کہ ابا میں تمہارے خوابوں کی قید میں جکڑی ہوئی ایک زندہ لاش نہیں ہوں، لیکن میں خاموش رہتی، ہمیشہ کی طرح بس خود میں جلتی کڑتی رہتی۔ ابا میری طرف محبت سے دیکھتے، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے، کبھی مجھے کہتے تو پریشان کیوں ہوتی ہے، میں تیری شادی کسی افسر سے ہی کروں گا اور وہ بھی دھوم دھام سے۔ مگر میرے اندر کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی کہ کوئی مجھ سے پیار کرنے والا ہوتا، کوئی مجھے سمجھنے والا ہوتا، مگر وقت گزر رہا تھا اور میرے خواب پرانے ہوتے جا رہے تھے۔ میں دن بدن اداسی کی تصویر بنتی جا رہی تھی۔ میری عمر کی لڑکیاں بیاہ کر اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں، اب ہر کسی کی نظریں میرے سوال سے بھرے چہرے پہ ہی ٹھہر جاتی تھیں، جیسے میں ہی رہ گئی تھی، کوئی ادھوری سی چیز۔ اور پھر آخر کار ایک رشتہ آیا۔ اس کا نام دانش تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا، بہت مہذب، سنجیدہ اور خوش اخلاق نوجوان۔ اس کے ماں باپ نے جب میرے ابا سے رشتے کی بات کی تو ابا نے پہلے تو منہ بنایا، مگر میں نے بھی اماں سے کہہ دیا تھا کہ اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، میری بہنوں کی شادی تو ابا نے جلدی کر دی تو مجھے کیوں بٹھا کے رکھا ہے۔ تب اماں نے بہت مشکل سے ابا کو منایا
ابا ان کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد نرم پڑنے لگے۔ میں نے بھی ضد پکڑ لی کہ مجھے بھی جینے کا حق ہے، خوشیوں کا حق ہے، اور آخر کار ابا نے ہاں کہہ دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دانش پہلی ملاقات میں ہی مجھے بہت شریف لگا۔ اسے نظریں جھکا کے مجھ سے بات کی، مجھے عزت دی، اور میں شرم سے سرخ پڑنے لگی کہ مجھے بھی محبت کرنے والا مل گیا، اور اب میں بھی اس کے ساتھ اپنے سارے ارمان پورے کر سکتی تھی۔ وہی سب کچھ جو میں فلموں ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی، باہوں میں باہیں ڈالے، پیار کی لمبی باتیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگی، وہی پرانی دعائیں جیسے رنگ لا رہی تھیں۔ اور جب رخصت ہونے کے بعد میں دانش کے روبرو بیٹھی تو مجھے لگا جیسے میرے تصور کا شہزادہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ہم نے رات بھر باتیں کی تھی، مگر وہ رات بھی بس مجھ سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا، مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میں چاہتی تھی وہ میرا ہاتھ تھامتا، مجھے اپنے قریب کرتا، مگر وہ دور ہی رہا۔ ہم نے رات بھر باتیں کی، ہنسی، مسکراہٹ، ایک دوسرے کے بچپن کے قصے، خواب، پلانز، سب کچھ۔ مگر وہ رات، وہ خوابوں جیسی پہلی رات جسے میں نے تصور کیا تھا، وہ ویسی نہ تھی۔ دانش مجھ سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا رہا، میری طرف دیکھتا ضرور تھا مگر قریب نہ آیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرا ہاتھ تھامے، میرے چہرے کو چھوئے، مجھے اپنے دل کے قریب لائے، مگر وہ بس باتوں تک محدود رہا۔ ابھی تک کہ سو گیا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، دل میں کئی سوالوں کی لہر تھی۔ میں سوچنے لگی، کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا؟ کیا میں اس کی امیدوں پہ پوری نہیں اتری تھی، یا شاید وہ ایسا ہی تھا؟ شادی کے بعد میری زندگی ایک ترتیب میں ڈھلنے لگی۔ دانش صبح جلدی دفتر چلا جاتا اور شام کو آ کے تھکے تھکے لہجے میں 2-4 باتیں کر کے سونے کے بہانے کمرے میں چلا جاتا، اور پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا۔ کبھی کبھار آفس سے ایک چھوٹی سی کال کر لیتا، کبھی کوئی چاکلیٹ یا پھول لے آتا۔ ہاں، وہ مجھے بھولتا نہیں تھا، مگر جس محبت کی تمنا میرے دل میں تھی وہ اس کی موجودگی کے باوجود بھی غیر حاضر تھی۔ مجھے تو رومانس پسند تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، باہوں میں باہیں ڈال کر میرے دل کی بات سنتا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، کہ کبھی میری پسند کا گانا گنگناتا، کبھی میری زلفوں میں انگلیاں پھیرتا، کبھی بنا کچھ کہے مجھے گلے لگا لیتا، میری باتوں پہ مسکراتا اور میری موجودگی میں کھو کر سب کچھ ہی بھول جاتا۔ مگر دانش ایسا نہیں تھا جیسا میں نے سوچا تھا، جیسا میں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اصولوں میں بندھا ہوا ایک خاموش مرد تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ محبت کو ذمہ داری سمجھتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کے دل کے دروازے پہ دستک دوں، اس کے قریب جاؤں، اس کے کندھے پہ سر رکھوں، مگر وہ اکثر کوئی بہانہ بنا کے اٹھ جاتا کہ آفس کا کام ہے، سر میں درد ہے، کل صبح جلدی جانا ہے۔ میں اس کی پرسکون آنکھوں میں اپنی بے چینی دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ نظریں چرا کے سو جاتا۔ وہ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ میری طرف کم دیکھنے لگا، کمرے میں موجود ہوتے ہوئے بھی جیسے کہیں اور ہوتا تھا۔ میں اس کے لیے خود کو بنا سنوار کے رکھتی، مگر وہ تو بس ایک نظر دیکھ کے اپنا کام کرنے لگ جاتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر دل کھول کے میری تعریف کرتا۔ میں اس کی صنعت کے کھانے بناتی تھی کہ وہ اس بہانے خوش ہو کے زیادہ وقت میری قربت میں گزارے گا، مگر وہ چند لمحے مجھ سے باتیں کرتا، چند لمحے مجھے محبت بھرے احساس دیتا اور پھر سے دور ہو جاتا۔ میری ہر کوشش، ہر مسکراہٹ، ہر بات ادھوری رہ جاتی۔ جب میری برداشت جواب دے گئی تو میں نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ دانش مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ تو اپنے کاموں میں ہی مصروف رہتا ہے۔ تب اماں مجھے کہنے لگی کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کمانا بھی ہوتا ہے۔ اماں مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے دانش جیسا شوہر ملا، جو مجھ پہ کوئی روک ٹوک تو نہیں کرتا تھا، نہ مجھے ہر طرح کی آزادی تھی، اور سب سے بڑھ کے مجھے الگ گھر میں رکھا ہوا تھا، جہاں میں ساس اور نندوں جیسے جھنجھٹ سے آزاد تھی، جبکہ میری دونوں بہنیں اپنی ساس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے پیار تو بہت کرتا، مگر میرے لیے شاید وہ پیار کم تھا، کیونکہ میری خواہش، میری طلب شاید باقی لڑکیوں سے زیادہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ دانش بس ہر وقت میرے ہی گن گاتا، مگر اس کو تو اور بھی کام ہوتے تھے، شاید مجھ سے زیادہ ضروری ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں حاملہ ہو گئی،
اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلو اب اس بہانے ہی وہ میرے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا۔ مگر اس کی روٹین میں تو کوئی خاص بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ باپ بننے کی خبر سن کے خوش تو بہت ہوا، مگر اس کے ساتھ ہی اس پہ کام کا دباؤ بھی بڑھ گیا، جبکہ مجھے صرف اور صرف اس کی قربت چاہیے تھی، اس کا پیار بھرا لمس چاہیے تھا۔ مجھے ایک حسرت ہونے لگی کہ کاش وہ دنیا کو چھوڑ کر صرف میرے ہی عشق کے گن گائے، مگر وہ کچھ دیر میرے قریب رہنے کے بعد دور ہو جاتا اور میں بے بسی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھ لیتی۔ تب اماں نے بھی مجھے سمجھایا کہ دانش مجھ سے محبت کرتا تھا، تبھی تو بہت جلد ہمارا بچہ دنیا میں آنے والا تھا۔ مگر اماں میرے جذبات نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور گزرتے وقت کے ساتھ میری محبت کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ تب میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے شاپنگ کرنا شروع کر دی، اور ہر دوسرے دن ڈھیروں خریداری کر کے گھر آتی تاکہ میرا دل بہل جائے، کیونکہ دانش نے کبھی مجھے منع نہیں کیا تھا کہ میں اتنی فضول خرچ کیوں ہو گئی تھی۔ اس لیے میں ہر روز ہی مارکیٹ جانے لگی، مگر وہاں بھی جب میں دو لوگوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھتی تو تڑپ جاتی کہ کیا دانش کے پاس میرے لیے اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے ہونے والے بچے کے لیے خریداری ہی ایک ساتھ کر سکتے۔ اور تب میری ملاقات ہمدان سے ہوئی۔ ہمدان ایک بہت بڑی بوتیک پہ کام کرتا تھا۔ جب میں اس بوتیک پہ جاتی تھی وہ باقی سب کو چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہو جاتا اور مجھ سے بہت پیار سے بات کرتا۔ جب ہمدان میری طرف پیار سے دیکھتا تو میرے دل میں ایک خواہش مچلتی کہ کاش دانش کی جگہ ہمدان میرا شوہر ہوتا۔ ہمدان سے ملاقات میرے دل پہ ایسا نقش چھوڑ گئی تھی کہ پھر دن ہو یا رات وہی چہرہ نگاہوں میں گھومتا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے دھیرے اور محبت بھرے لہجے میں بات کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون آ جاتا اور اس کی ہنسی جیسے میرے اندر کے سارے دکھ بہا لے جاتی۔ پہل تو میں نے سمجھا شاید وہ صرف وقتی تسلی تھی، شاید میری ادھوری خواہشوں کو وقتی سہارا مل رہا تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ سہارا میری ضرورت بنتا جا رہا تھا۔ میرے دل کا حال عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے اپنے اندر ایک بے وفا عورت کی جھلک دکھائی دیتی، اور پھر فوراً دانش کا خیال آتا۔ وہ جو چاہے جیسا بھی تھا، میرا شوہر تھا، میرے ہونے والے بچے کا باپ تھا، لیکن پھر میرا دل مجھ سے سوال کرتا کہ صرف نکاح کی مہر محبت کی ضمانت ہوتی ہے؟ کیا محض ساتھ رہنے سے دل کا رشتہ جڑ جاتا ہے؟ کیا عورت صرف یہ جواز کافی سمجھ لے کہ اسے ایک چھت، دو وقت کا کھانا اور عزت دار رشتہ ملا ہے تو اپنی چاہت، جذبے، لمس اور دھیان کی طلب ترک کر دے؟ دوسری طرف دانش بھی دن بدن اور مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی اسے اپنے دل کی بات کہنے کی کوشش کرتی وہ موبائل پہ نظر جمائے بس ہوں ہاں کہہ کے خاموش ہو جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک تھا، کہ میں خوش تھی، مگر پھر مجھے ہمدان دانش سے بہتر لگنے لگا اور مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ جہاں پہلے دانش تھا پھر وہاں ہمدان نے آ کر آہستہ آہستہ اپنا رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو ہم دونوں کے درمیان صرف ایک دکاندار اور ایک گاہک کا تعلق تھا، مگر پھر وہ مجھ سے میرے مزاج کی بات کرنے لگا۔ کبھی میری طبیعت کا حال پوچھتا، کبھی یہ کہتا کہ آج تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ یہ سب سنتے ہوئے میں خود کو خاص محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمدان میری اس طرح سے پرواہ کرنے لگا تھا جیسے کہ دانش کو کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں مارکیٹ جاتی تو وہ مجھے اپنی گاڑی میں وقت نکال کے گھر واپس چھوڑنے آتا، کیونکہ اس کو میری فکر ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ مجھے ایسی حالت میں اکیلے گھومنے پھرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پرواہ تو دانش بھی میری بہت کرتا تھا، مگر ہمدان کا طریقہ دیکھ کر میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سب غلط تھا۔ میں ایک شادی شدہ عورت تھی، میرے جسم پر میرے شوہر کا حق تھا، میرے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، مگر میرے دل پر اب دانش کا نہیں ہمدان کا دھیما سا سایہ تھا، جو ہر روز مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی میرا ہاتھ تھام لیتا، کبھی میرے بالوں کی تعریف کرتا، اور میں اس کی تعریف پر دل کھول کے مسکرا دیتی۔ دن گزرتے گئے، پھر میں شاپنگ کے بہانے سے نہیں صرف ہمدان کو ملنے جاتی تھی۔ میں وہاں سے کچھ خریدتی نہیں تھی، مگر وہ میری آنکھوں میں ہر بار کچھ نیا تلاش کرنے لگتا۔ اس کی نگاہوں میں وہ خواہش تھی جس کی میں برسوں سے پیاسی تھی۔ اور ایک دن جب میں نے اس کو اپنے دل کا حال کہا کہ ہمدان
تم سے ملنے کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے میں پھر سے جینے لگی ہوں۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر آہستہ سے میرے قریب آ کے کہنے لگا، تو پھر جیو نا، تم جینے کے لیے ہی بنی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں جو خواب ہے انہیں مرنے نہ دینا۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ ہمدان مجھے وہ سب دے سکتا تھا جس کی مجھے چاہ تھی۔ وہ میری ہر خواہش پوری کر سکتا تھا۔ میں ہمدان کو جب بھی بلاتی وہ میرے پاس بھاگا چلا جاتا۔ اس کے لیے میں ہی سب سے ضروری اور اہم بن گئی۔ اور پھر جب میں نے ایک بچی کو جنم دیا تو مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس بچی کی وجہ سے اب میرا ہمدان سے ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بغیر رہنا تو بس ناممکن ہی ہو گیا تھا، مگر ہمدان کو میری پرواہ تھی، اس لیے وہ ہر روز مجھ سے میرے گھر آ کے ملنے لگا۔ وہ میرے لیے ڈھیروں تحائف لاتا، میرے ساتھ وقت گزارتا۔ تب مجھے دانش کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، بلکہ میں تو دانش کی غیر موجودگی میں زیادہ خوش رہنے لگی تھی، اور ہمدان کی موجودگی مجھے زندگی کا زندہ ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا اور ہمدان کا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میرے اور ہمدان کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا تھا اور قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ صرف میرے دل کا حال جاننے والا ایک شخص نہیں رہا تھا، وہ میرا ہمراز، میرا ساتھی، میرا سکون بن چکا تھا۔ میں اس کی آغوش میں بیٹھ کر وہ سب کچھ محسوس کرتی تھی جو میں نے کبھی دانش کے ساتھ محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک مکمل عورت ہونے کا احساس، چاہے جانے کا سکون اور کسی کے لیے اہم ہونے کا غرور۔ اکثر میری بیٹی کے رونے کی آواز بھی کبھی کبھار ہمدان کی آغوش میں دب جاتی۔ میں اسے دودھ پلاتی تو بھی بے دلی سے، گود میں لیتی تو بھی میری نگاہیں ہمدان پہ ہی ہوتی۔ ان سب میں وہ معصوم چہرہ جو ماں کی طرف محبت سے دیکھتا تھا، اب میرے لیے صرف ایک مجبوری بن گیا۔ دانش اب بھی کام میں مصروف رہتا تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کا اظہار کرتا تھا۔ چھوٹی ہانیہ سے بھی اسے بہت لگاؤ تھا۔ وہ بیٹی کو گود میں لیتا تھا اور چند لمحوں بعد دوبارہ کسی کام میں مصروف ہو کے کھو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے پیار بھری باتیں بھی کرتا تھا، مگر جو سکون مجھے ہمدان کی قربت سے ملتا وہ دانش کی قربت میں نہیں رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر خود سے کہتی تھی، کیا یہی ہے وہ شخص جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، جس نے مجھے تنہائی، خاموشی اور کمی کے سوا کچھ نہیں دیا؟ اور جب ہمدان آتا تو میں ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتی۔ ہمدان میرے کمرے میں بیٹھتا، میری گود میں بیٹی ہوتی اور اس کے ہاتھ میں میری پسندیدہ چاکلیٹس، خوشبوئیں، نرم لہجے والے الفاظ اور محبت بھری نظریں۔ اس کا ساتھ مجھے یہ بھلا دیتا کہ میں ایک بیوی تھی، ایک ماں تھی، ایک بندھن میں بندھی ہوئی عورت تھی۔ ایک دن جب وہ آیا تو میں نے اس سے کھل کے کہہ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں صرف تمہاری ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا کہ میں تو ہر دن چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، بغیر کسی خوف، بغیر کسی پردے کے، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ تمہارا فیصلہ تمہارا ہے، مگر جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس دن پہلی بار اپنے دل سے سچ سن لیا تھا کہ ہمدان ہی وہ شخص تھا جس کے ساتھ میں خوش رہ سکتی تھی۔ میں نے مان لیا کہ دانش میرا شوہر ہو سکتا تھا، وہ میرے ساتھ رہ سکتا تھا، مگر ہمدان میرا نصیب تھا، وہ نصیب جو وقت پہ نہ ملا تھا، اور جب ملا تو معاشرہ اسے گناہ کہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، میری اور ہمدان کی دوستی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ ہانیہ بھی بڑی ہو گئی تھی، لیکن میری اور ہمدان کی دوستی اب کسی مخفی تعلق کی محتاج نہیں رہی تھی۔ وہ میرے گھر دانش کی غیر موجودگی میں بے جھجک آنے لگا۔ ہانیہ کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ بیٹھتا، میرے بال سہلاتا اور میرے لیے وہ سب کچھ کرتا جو میں برسوں سے دانش سے چاہتی تھی۔ ہانیہ 5 سال کی ہو چکی تھی، وہ سمجھدار تھی، اس کی آنکھوں میں اب سوالات جنم لینے لگے تھے۔ جب وہ مجھے اور ہمدان کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھتی تو خاموش ہو جاتی۔ وہ کوئی سوال نہ کرتی، مگر اس کی نظریں مجھ سے کہتی تھی کچھ ایسا جو لفظوں کے بغیر بھی دل کو چیر دیتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب میں ہانیہ کے بال بنا رہی تھی تو وہ آہستہ سے مجھے کہنے لگی، امی، آنٹی کہتی ہیں کہ بابا ہی سب سے اچھے ہوتے ہیں، تو پھر انکل ہمدان بابا کیوں نہیں ہے؟ اور میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ میں نے نظریں چرا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر میں کچھ بولی نہیں۔
بس اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ ہمدان اب بھی روز آتا تھا۔ وہ ہانیہ کے لیے بھی بہت سی چیزیں لے کے آتا تھا۔ اسے گود میں لیتا، کہانیاں سناتا اور ہانیہ بھی ہنس دیتی۔ ایک دن ہانیہ نے دانش کے سامنے ہمدان کا نام لیا تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میں نے اس دن بہت مشکل سے بات سنبھالی، مگر پھر مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہانیہ دانش کو سب کچھ بتا نہ دے۔ اور پھر جب ہمدان مجھ سے ملنے آتا تو میں ہانیہ کو اس کی دوسروں کے ساتھ کھیلنے بھیج دیتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ اپنے باپ کو کچھ بتا نہ دیتی اور ہمدان بھی مجھ سے دور ہو جاتا۔ میں ہمدان سے کسی بھی قیمت پہ دور نہیں ہونا چاہتی تھی، بلکہ اس کی قربت میں تو وہ سکون تھا جو مجھے دانش کے پاس نہیں ملتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو میں آج تک نہیں بھلا سکی۔ وہ دن بہت معمولی سا تھا۔ آسمان پہ ہلکے بادل تھے، ہوا تھمی ہوئی تھی اور گھر میں ایک خاموشی سی پھیلی تھی۔ میں حسب معمول دوپہر کے وقت ہانیہ کو صحن میں اس کی گڑیا کے ساتھ کھیلنے بھیج کر ہمدان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کے چائے پی تھی اور پھر کچھ معمول کی باتیں کرنے کے بعد جب وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کے وہ سب کہنے لگا جو میں سننے کی عادی ہو چکی تھی، تبھی دروازہ ہولے سے کھلا اور ہم دونوں نے چونک کے پیچھے دیکھا اور وہاں دہلیز پر ہانیہ کھڑی تھی۔ مجھے اور ہمدان کو دیکھ کے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاتھ میں گڑیا تھی جو دھیرے سے نیچے گر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ہمدان کے اتنے قریب تھی۔ اس کو دیکھ کے میرے دل کی دھڑکن بھی جیسے ایک لمحے کو تھم گئی۔ ہمدان کے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا۔ میری زبان جیسے منجمد ہو گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ میرے ہونٹوں پہ جم گئے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کے اس کو کچھ کہتی یا سمجھاتی، وہ پلٹ کے بھاگ گئی۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکی مگر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں بہت دیر تک دروازے کے باہر کھڑی رہی، دھیرے دھیرے دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور اسے بلاتی رہی، ہانیہ بیٹا سنو تو، دیکھو، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی پیچھے سے ہمدان آہستہ سے مجھے کہنے لگا کہ یہ بہت برا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہاری بیٹی نے کسی کو کچھ بتا دیا تو ہم دونوں کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی بے یقینی، گھبراہٹ اور خوف کی آمیزش تھی۔ تب میں نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی اور میں ہمدان سے پوچھنے لگی، کیا وہ سب کچھ سمجھ گئی ہوگی؟ ہمدان کہنے لگا کہ بچے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر وقت آنے پہ سب کہہ دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کے میں وہیں پہ بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زمین میرے نیچے سے کھینچ لی تھی۔ ساری دنیا گونگی لگنے لگی۔ اب میرے دل میں صرف ایک خوف تھا کہ اگر اس بارے میں دانش کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر ہانیہ نے اپنے باپ سے کچھ کہہ دیا تو وہ سب کچھ جان جائے گا، وہ مجھ سے بیٹی چھین لے گا، وہ مجھے چھوڑ دے گا، معاشرہ مجھے نوچے گا، اماں مجھ سے نظریں چرا لے گی اور ہمدان، وہ تو پہلے ہی خود کو اس بندھن میں قید کرنے سے گھبراتا تھا۔ تب ہمدان ہی مجھے کہنے لگا کہ ہمیں ہانیہ کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اس نے کسی کے سامنے کچھ کہہ دیا تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ میں بہت مشکل سے اس بات کے لیے راضی ہوئی تھی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اولاد تو مجھے اور مل جائے گی، مگر ہمدان جیسا چاہنے والا نہیں ملے گا، اس لیے میں نے ہانیہ کو بے ہوش کر دیا۔ اور پھر میں اور ہمدان رات کے اندھیرے میں جب دانش سو گیا تو اسے لے کے پاس والے قبرستان چلے گئے، جہاں پہ ہمدان نے پہلے سے ہی ایک قبر کھود رکھی تھی۔ وہ قبر کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہانیہ کے لیے تھی۔ میں ہانیہ کو اس قبر میں اتارنے والی تھی تاکہ اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا اور وہ کسی سے کچھ نہ کہہ پاتی، اور میں اور ہمدان ایسے ہی ملتے رہتے۔ تب میں نے ہانیہ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی قبر میں اتار دیا۔ اس وقت ایک لمحے کو بھی میرے ہاتھ نہیں کانپے کہ میں اس کی ماں تھی، وہ میرے وجود کا حصہ تھی۔ اس وقت مجھے پرواہ تھی تو صرف اور صرف اپنی اور ہمدان کی۔ میں اور ہمدان ہانیہ کو قبر میں لٹا کے مڑے تھے، تب مجھے ایک آہٹ سنائی تھی، مگر میں نے نظر انداز کر دی اور ہمدان کے گلے لگ کے اسے الوداع کر کے واپس دانش کی آغوش میں جا کے لیٹ گئی تاکہ اسے مجھ پہ شک نہ ہو۔ ہمدان بھی اپنے گھر چلا گیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ دن تک ایک دوسرے سے دور رہیں گے
جب تک ہانیہ والا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا تھا۔ ہمدان سے دور رہنا تو میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر مجھے ایسا کرنا ہی تھا کیونکہ یہ بہت ضروری تھا۔ میں نے ہانیہ کو خود سے دور کر دیا تھا اور دانش کے سامنے میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ ہانیہ تھی تو میری بیٹی، مجھے بھی اسے کھونے کا دکھ تھا، اسے زندہ دفن کرنے کی تکلیف تھی، مگر یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اگلے چند دن تک دانش پاگلوں کی طرح ہانیہ کو ڈھونڈتا رہا، آخر وہ اس کا باپ تھا۔ دانش کے ہاتھوں میں ہانیہ کی تصویر تھی، وہ کبھی تصویر کو دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے سوال کرتا کہ میری بچی کہاں چلی گئی۔ اس کی آواز میں جنون تھا، دل میں بے قراری اور دماغ میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ اسے بس ہانیہ کو ڈھونڈنا تھا۔ گھر والے، رشتہ دار، محلے والے سب حیران تھے کہ آخر ہانیہ کدھر چلی گئی۔ وہ تو سب کی آنکھوں کے سامنے رہنے والی بچی تھی، سبھی محلے والے اس کو جانتے تھے، تو آخر وہ محلے سے باہر کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے خود کو بھی دانش کی نظروں میں مظلوم ظاہر کر دیا۔ میں راتوں کو روتی، دن میں چپ رہتی اور گاہے بگاہے خدا سے کہتی کہ میرا اور ہمدان کا تعلق ظاہر نہ ہو۔ میرے آنسو اصلی بھی تھے، لیکن وہ ہانیہ کے لیے نہیں تھے، وہ میرے اپنے اندر کے ٹوٹنے کے لیے تھا، کیونکہ ہمدان مجھ سے دور تھا۔ ہمدان بھی خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ تو مجھ سے بات کرنا چھوڑ ہی دی کیونکہ وہ سب ضروری تھا۔ ایک رات جب ہم سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ دانش کا فون بجا۔ اس نے دروازہ بند کر کے کال سنی، مگر میں چپکے سے دروازے کے قریب جا کے سننے لگی۔ مجھے کچھ زیادہ سمجھ تو نہیں آئی، مگر میں نے ہانیہ کا نام واضح سنا۔ میری سانس رک گئی۔ میں سوچنے لگی تھی، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تو کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑا تھا، پھر آخر اسے ہانیہ کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہ آیا کہ وہ میری بیٹی تھی اور میں جو غلطی کو گناہ کر چکی تھی، مجھے اسے سدھارنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں تو اس وقت یہ بات سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ اگر ہانیہ دانش کو مل جاتی تو کیا ہوتا؟ دانش نے جلدی سے گاڑی نکالی اور باہر چلا گیا۔ دانش کے جاتے ہی میں نے فوراً ہمدان کو کال کی، اس سے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ دانش کو کچھ پتہ چل گیا تھا، وہ کہیں جا رہا تھا۔ ہمدان کی حالت بھی خبر سن کے میری جیسی ہو گئی، اس کی بھی سانس تیز ہو گئی اور اس نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں، اگر کچھ ہوا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ہمدان بہت گھبرا گیا تھا کیونکہ ہانیہ کی وجہ سے سب کچھ داؤ پہ لگ گیا تھا۔ میں بے چینی سے دانش کا اور ہمدان کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کے پاس میرے لیے کیا خبر تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل پر بوجھ پڑتا ہی جا رہا تھا۔ اور جب 2 دن بعد دانش واپس آیا تو اس کی حالت بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی۔ مجھے لگا جیسے اسے سب معلوم ہو گیا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اب پھر اس نے مجھ پہ ایک انکشاف کیا۔ ہانیہ زندہ تھی اور میں نے کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ شاید ہانیہ نے اسے کچھ بتایا نہیں تھا، ورنہ وہ مجھ سے بات کرنے کے بجائے مجھے گھر سے دھکے دے کے نکال چکا ہوتا۔ وہ بتانے لگا کہ ہانیہ کسی عورت کے ساتھ تھی، اس لیے وہ اپنے باپ کو بھی نہیں پہچان پائی، مگر وہ خوف زدہ تھی، لیکن اپنے باپ کو دیکھ کے چھپ گئی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ آخر ہانیہ تھی کہاں، مگر دانش کہنے لگا کہ اس کو کچھ دوستوں نے ہی ہانیہ کے بارے میں بتایا تھا اور وہ ابھی باقی تحقیق کر رہا تھا اور بہت جلد اسے گھر واپس لانے والا تھا۔ میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا اور میں نے فوراً بہانہ بنا دیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا تھا، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ میری طبیعت بگڑ رہی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے۔ اب پھر میں کمرے میں چلی گئی اور جا کے میں نے ہمدان کو سب بتا دیا۔ جب سے دانش کو ہانیہ ملی تھی اس کا رویہ میرے ساتھ عجیب سا رہنے لگا۔ وہ مجھ پہ شک نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھ سے سوال ضرور کرنے لگا، وہی سوال جو وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا کہ میں نے ہانیہ کو آخری بار کب دیکھا تھا، کیا اس نے کسی سے بات کی تھی،
کیا مجھے کسی پہ شک تھا؟ اور میں ہر بار جھوٹ بولتی رہی کہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ جب میں سو کے اٹھی تھی تو وہ اپنے بستر پہ نہیں تھی، وہ تو بس اچانک چلی گئی تھی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ حد اب قریب آ رہی تھی۔ دانش کا لہجہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا، وہ میری ہر بات کو تولنے لگا تھا، ہر لفظ کو جانچنے لگا تھا، اور میں روز ایک نیا جھوٹ بولتی، ایک نئی کہانی اسے سناتی۔ دوسری طرف ہمدان بھی جیسے ہانیہ کے بارے میں سن کے غائب ہی ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاتی۔ ہمدان کے بغیر تو میرا ویسے بھی گزارا نہیں تھا۔ میں عجیب ہی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہ تو دانش مجھے ٹھیک طرح سے کوئی بات بتا رہا تھا کہ آخر ہانیہ کہاں تھی اور وہ اس کو گھر کیوں نہیں لا رہا، اور ہمدان وہ بھی نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ جب مجھے اسی پریشانی میں 3 دن گزر گئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود مارکیٹ جاؤں گی ہمدان سے ملنے۔ اور پھر میں دانش کے گھر سے جاتے ہی ہمدان سے ملنے چلی گئی، اور ملتے ہی اس پہ چلانے لگی کہ اس نے اس مشکل وقت میں مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ مگر اس نے مجھ سے کوئی بات کرنے کے بجائے مجھے یہ کہہ کے زبردستی گھر بھیج دیا کہ وہ خود گھر آئے گا اور آ کے مجھ سے تفصیل سے بات کرے گا۔ میں ہمدان سے دور جانے کو راضی تو نہ تھی، مگر اس کے سوا میرے پاس کوئی حل بھی نہیں تھا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس دن ہمدان سے مل کے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو کچھ ہی لمحوں بعد دانش گھر آیا۔ اس کے ساتھ ہانیہ کو دیکھ کر میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اس وقت اپنے کس جذبے کا اظہار کرتی۔ ہانیہ جو میری اپنی اولاد تھی، میرا خون تھی، اس کو دیکھ کے خوش ہوتی یا ہمدان اور اپنی سچائی کھل جانے کا ماتم کرتی۔ لیکن میں خوشی سے بھاگتی ہوئی ہانیہ کی طرف بڑھی تاکہ دانش کو یہی لگے کہ مجھے ہانیہ کے واپس آ جانے کی خوشی ہوئی تھی۔ لیکن میں ہانیہ کو پکڑتی اس سے پہلے ہی دانش نے مجھے بازو سے پکڑ کے ایک زوردار دھکا دیا اور میں دیوار سے جا کے لگی۔ دانش کا چہرہ غصے کی شدت سے دمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ جان گیا۔ اس نے مجھ سے نہ کچھ پوچھا اور نہ کچھ کہا، بلکہ ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دیں، اور میں دم بخود کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی، جو ہانیہ کو اپنی آغوش میں چھپائے کھڑا تھا۔ میرے سامنے کھڑا دانش مجھے طلاق دے چکا تھا، اور میرے وجود میں جیسے سب کچھ منجمد ہو گیا۔ الفاظ، آنسو، سانس سب تھم گئے۔ صرف وہ ایک لمحہ باقی رہ گیا جس میں میری دنیا بکھر گئی تھی۔ ہانیہ کو اپنی باہوں میں لیے دانش نے ایک پل کے لیے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل رو رہا تھا، اور ذہن ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا کہ کیا ہانیہ نے میرے اور ہمدان کے بارے میں سب کچھ دانش کو بتا دیا تھا؟ میں نے خود کو سنبھالا اور دانش سے بات کرنے کا، اس کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کئی بار دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ وہ ساری رات بیت گئی، نہ دانش باہر آیا، نہ ہانیہ نے دروازہ کھولا۔ میں اسی حالت میں صحن میں بیٹھی رہی، بے یقینی، اذیت اور خوف کے سمندر میں ڈوبی ہوئی۔ اگلی صبح جب دروازہ کھلا تو میں بھاگ کے دانش سے بات کرنے لگی، مگر اس نے کچھ سنے بغیر ہی میرے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ میری جیسی بے حیا اور بے غیرت عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے مجھے وہ سب کہہ دیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہانیہ اپنے باپ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس نے میرے اور ہمدان کی ناجائز تعلق کے بارے میں سب کچھ اپنے باپ کو بتا دیا، اور یہ بھی کہ میں نے اور ہمدان نے اسے زندہ دفنانے کی کوشش کی۔ مگر اس وقت محلے کے ایک آدمی نے ہمیں وہاں دیکھ لیا، جو اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے ہانیہ کو دفن کرتے ہوئے ایک آہٹ سنی تھی، مگر اس پہ کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ مگر اب اس کا کیا فائدہ تھا؟ ہانیہ جو میری بیٹی تھی وہ اپنے باپ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ مزید دانش نے مجھ پہ ایک اور بم پھوڑا کہ اس نے کچھ لوگوں کو ہانیہ کی تلاش میں لگایا تھا، اور اسے چند ہی دن بعد ساری سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ لیکن اسے اس شخص کا نہیں معلوم تھا جس کا نام ہانیہ لے رہی تھی۔
اور وہ تھا ہمدان۔ اور تب سے ہی دانش نے مجھ پہ پہرا بٹھا دیا، جیسے اسے یقین تھا کہ میں ہمدان سے ملنے ضرور جاؤں گی، اور میں ہمدان سے ملنے کی غلطی بھی کر چکی تھی۔ اب دانش کے سامنے ساری حقیقت کھل چکی تھی، اس لیے وہ ہانیہ کو واپس لے آیا اور مجھے طلاق دے کے اس نے گھر سے نکال دیا۔ میں بہت دیر تک اس کی منتیں کرتی رہی کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، بلکہ مجھے پاؤں سے دھکے دے کے یہ کہہ کے نکالا کہ اگر میں دوبارہ اس کی یا ہانیہ کی زندگی میں آئی تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے میں نے خاموشی سے وہاں جانے میں ہی عافیت جانی اور سیدھا ہمدان کے پاس گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اپنا لے گا۔ آخر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں نے اس پہ بھروسہ کیا تھا، اس کو اپنا آپ سونپا تھا، مگر ہمدان کی باتیں سن کے مجھے لگا جیسے میں منو مٹی تلے دب گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ میرے جیسی عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ ہمدان کے وہ الفاظ میرے سینے میں تیر بن کے پیوست ہو چکے تھے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تم جیسی بد کردار عورت کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتا، جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے عشق کرتی رہی، کھلے عام مجھے اپنا پیش کرتی رہی۔ تم نے تو اپنی سگی بیٹی کو بھی میری خاطر مار دیا، کل کو نہ جانے تم کسی کی خاطر میرا گلا بھی دبا دو۔ تم جیسی عورتیں وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ گھر بسانے کے لیے، کیونکہ تم جیسی عورتیں بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی سب کڑوی باتیں سن کے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں لڑکھڑائی، مگر گرنے سے پہلے دیوار کا سہارا لے لیا۔ شاید اگر میں گر بھی جاتی تو اس کے دل میں کوئی جنبش نہ آتی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا، مگر اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیونکہ میں ایک عزت دار عورت کا شوہر ہوں، جو اپنی عزت کو میری غیر موجودگی میں بھی سنبھال کے رکھتی ہے، نہ کہ تمہاری طرح نیلام کرتی ہے۔ وہ تو رک گیا، شاید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، یا شاید میری باقی عزت کا آخری دھاگا بھی توڑنے سے پہلے لمحہ بھر کو ٹھٹکا تھا، مگر میں جیسے اندر تک ہل گئی۔ میں نے اپنی نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، وہی چہرہ جس سے میں نے برسوں پہلے محبت کی تھی، جس کے لیے میں جائز ناجائز سب بھول گئی، مگر آج وہی میرے کردار کو نوچ رہا تھا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ تو وہ انسان تھا جس میں نے سب کچھ قربان کیا، مگر وہ پھر بھی مجھے ہی الزام دے رہا تھا۔ مگر وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہیں اپنا سکتا ہوں۔ میں نے تم سے پیار سے بات کیا کر لی، تم نے تو مجھے خود اجازت دی کہ میں تمہاری عزت کے ساتھ کھیلوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا کہ دوبارہ کبھی میرا نام مت لینا، نہ میرے پاس آنا، کیونکہ اب تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ہمدان کے ٹھکرائے جانے کے بعد میرے پاس صرف اپنے ماں باپ کی دہلیز ہی بچی تھی، مگر وہاں بھی مجھے ابا نے داخل نہ ہونے دیا، بلکہ انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی، بلکہ ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ اس دن کے بعد میں کہاں گئی، کس حال میں رات گزاری، نہ مجھے یاد نہیں۔ میں ایک پرانے بس اڈے کے کونے میں بیٹھ کے روتی رہی اور سوتی رہی اور پھر جاگتی رہی۔ مجھے دن اور رات ایک جیسے لگنے لگے۔ مجھے بھوک لگتی، مگر کچھ کھانے کا دل نہ چاہتا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ کیا ہمدان اور دانش دونوں ٹھیک تھے؟ کیا میں نے واقعی اتنی بڑی غلطی کی تھی؟ آج بھی میں کبھی کسی فلاحی ادارے کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں اور کبھی کہیں بدنام ہو رہی ہوں، کیونکہ کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ شاید میں ایسی قابل ہوں کیونکہ میں نے جو گناہ کیے وہ معافی کے لائق نہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ مر ہی جاؤں، کیونکہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی، مگر پھر یہ سوچ کے روح کام جاتی ہے کہ اوپر والے کو کیا جواب دوں گی۔